وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين یا رب العالمین. آخری صورتوں کے متعلق کا جو پروگرام چل رہا ہے جمعہ کے خطبے میں، آج ہم اس سلسلے میں سورۃ الکافرون کا مطالعہ کریں. سورۃ الکافرون سورۃ الکافرون بھی ایک مکی صورت ہے. ایک مکی صورت ہے اور اس کے جو مضامین ہیں وہ خود شہادت دیتے ہیں کہ یہ ہجرت سے قبل نازل. جب کفار آئمہ قریش پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تلقین کے حوالے سے اتمام حجت کر دیا. ہر پہلو سے، طرح طرح کے اسالیب سے، طرح طرح کی جہتوں سے، طرح طرح کے دلائل سے ان پر اللہ تعالی کی الوہیت اور ربوبیت کو ثابت کیا، اللہ تعالی کی ہستی کی وحدانیت کو اور حقانیت کو ثابت کیا، اللہ کی کتاب کی سچائی کو ثابت کیا اور اپنی رسالت کو ثابت کیا. لیکن آخری درجے میں اتمام حجت ہونے کے بعد بھی اپنے موروثی تکبر اور سیادت اور سیاست اور قیادت اور گھمنڈ کی وجہ سے قریش کی لیڈرشپ آپ پر ایمان نہیں کر رہی. بات سمجھ رہے ہیں؟ 13 سال آپ پیش کرتے رہے قرآن کو، 13 سال آپ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے رہے، 13 سال آپ آخرت کے دلائل پیش کرتے رہے، 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کا مقدمہ پیش کرتے رہے. لیکن جواب میں قریش کی لیڈرشپ کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ وقت آیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قتل کی سازش کی.
وہ آپ کی دلیل کے مقابلے میں دلیل لے کے نہیں آئے، وہ آپ کے قرآن کے مقابلے میں قرآن لے کر نہیں آئے، وہ آپ کی توحید کی سچائی کے مقابلے میں شرک کی سچائی لے کے نہیں آئے۔ لیکن وہ آپ کے سے لڑ مڑنے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جب ایسی کیفیت آ جائے کہ مخاطب کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اور وہ اپنی ہٹ درمی پہ اڑ جائے کہ تم کچھ بھی کر لو میں نہیں مانوں گا، تم کچھ بھی کر لو اس کو میں نہیں مانوں گا، یہ وہ کیفیت ہے جہاں پر پہنچ کر اللہ ہمیں اس سے بچائے دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ انسان آنکھیں رکھتا ہے لیکن حق کو پہچان نہیں پاتا، اسے دیکھ نہیں سکتا۔ انسان کان رکھتا ہے لیکن حق کی آواز سن نہیں سکتا۔ انسان دماغ رکھتا ہے لیکن حق اور باطل کے فرق سے عاجز ہو جاتا ہے۔ انسان دل رکھتا ہے لیکن حق کے لیے اندھا ہو جاتا ہے۔ انسان زبان رکھتا ہے لیکن حق کے اعلان کے لیے گنگا ہو جاتا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے سورۃ الکافرون ایسے ماحول میں نازل کی جاتی ہے، اور 13 برس بعد پہلی بار قریش کے لیڈروں کو اے کافروں کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ پچھلے 13 برس میں کبھی کافر نہیں کہا، یہ نہیں کہا یا ایھا الکافرون، پورا قرآن اٹھا لیں، کبھی نہیں کہا یا ایھا الکافرون، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، اے آدم کے بچوں، اے میری قوم، اس طرح پیغمبر جب اتمام حجت ہو گیا اور آخری سطح پر ہو گیا اور اب اللہ کو پتہ ہے کہ اب یہ ہٹ درم ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو اب رسول کو کہا کہ ان کو اس لہجے میں مخاطب کرو اور اس کے بعد ہجرت کر جاؤ۔ آئیے اب اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس پر۔ اللہ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے۔ قل یا ایھا الکافرون، کل کا مطلب ہے نبی اب اعلان کر دو، ڈنکے کی چوٹ کہہ دو، اعلان کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ حالانکہ مشرکین تھے، قرآن نے ان کو ہر جگہ اکثر مشرکین کہا، یہاں کافر کہا کیوں؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، ایک بڑے اللہ کو مانتے تھے، بڑے خدا کو جس کو اللہ کہتے تھے وہ مانتے تھے، لیکن کہتے تھے اس کے ساتھ یہ دیوتا ہے، یہ دیوی ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ موت دیتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہ فتح دیتا ہے، یہ شکست دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ بیماری دیتا ہے، یہ روٹی دیتا ہے، یہ پانی دیتا ہے، یہ بارش دیتا ہے، یہ غلہ دیتا ہے۔ وہ بڑا تو ہے لیکن یہ بھی تو ہے نا۔ اللہ کسی بندے کی ایمان اور بندگی کا محتاج تو نہیں ہے۔
ٹھیک ہے؟ اللہ کوئی حاجت نہیں ہے کہ اگر ہم اللہ کو پوجیں گے اور اس کو مانیں گے تو اس کی خدائی قائم ہے، اور اگر ہم انکار کر دیں گے تو جناب وزیر اعظم صاحب کا تختہ الٹ جائے گا۔ اللہ کی ہستی ایسی نہیں ہے۔ جب ایسی نہیں ہے تو پھر اللہ کو وہ ایمان قبول ہے جو اللہ کی شرط پہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو بندوں کی شرطوں پہ ایمان قبول نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں گے یا اللہ ٹھیک ہے تجھے مانتے ہیں لیکن تھوڑی سی اس کی بھی مانیں گے ورنہ امریکہ والے ناراض ہو جائیں گے، NGOs والے ڈنڈورے پیٹیں گے، ہو دیکھو پھانسی کی سزا دے رہی ہے، موت کی سزا دے رہی ہے، علل اعلان سزا دے رہی ہے، 1400 سال پرانی بات کر رہے ہیں، ہم ان کے قرضے بند کر دیں گے، ہم ان سے تعاون بند کر دیں گے، ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں گے، ڈراوے دیتے ہیں، اب بھی دیتے تھے اب بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ مجھے ماننا ہے تو میری شرط پہ مانو، اور میری شرط یہ ہے کہ جب مجھے مانو گے تو میرے ساتھ پھر کسی اور کی خدائی تسلیم نہیں کرو گے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزمی، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے کہ جس کو حکم دینے کا اختیار ہو، اس کے سوا کوئی قانون ساز نہیں ہے کہ جس کو انسانوں کے لیے قانون وضع کرنے کا اختیار ہو۔ اس طرح خدا کو جو نہیں مانتا وہ بھلے خدا کو اپنے تئیں مانتا ہو، خدا اس کا ایمان نہیں مانتا۔ چنانچہ کہا ہے کافروں تمہارا ایمان مجھے قبول نہیں ہے، لات اور منات کے ساتھ ایمان قبول نہیں ہے۔ اور آپ کو بتائیں سورہ قلم میں، سورہ یونس میں اور کئی مقامات پہ قرآن پاک میں ہے کہ جب قریش نے یہ محسوس کیا نا کہ یار یہ محمد کا دین تو بڑھتا چلا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ہم اس کو روک نہیں پا رہے، ہر طرح کی مخالفوں کے باوجود کہ اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات شروع کیے اور یہ تجویزیں پیش کی، تو کچھ تم اپنا دین مانو، کچھ ہم ہمارا دین مانو، کچھ ہم تمہاری بات مانتے ہیں، کچھ تم ہماری بات مانو، یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے، سورہ یونس میں ہے 15ویں آیت میں شاید، کہ اے نبی کہ تم کوئی اور قرآن نہیں لا سکتے، ایک بھی قرآن، اے نبی کوئی اور قرآن، یہ جو تمہارا قرآن ہے نا یہ تو ہمارے سارے معبودوں کی نفی کرتا ہے، یا اس میں تھوڑی سی ایسی ترمیم کرو کہ اب تمہاری اللہ کی بات بھی مانے، کچھ تم ہمارے معبودوں کی بات بھی مانو۔ قرآن کی آیات ہے یہ ڈائیلاگ کی ہے، مکالمہ ہے، کچھ تم مانو، تم سود کو چلنے دو، ساتھ تجارت بھی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے، تم خواتین کو حجاب کرا دو، لیکن ہمارے قہوہ خانے، شراب خانے ہیں اور ہماری یہ فلمیں اور آرٹ اور کلچر، وہ یہ ٹی وی اور ڈرامے، یہ بھی چلنے دو، یہی بات ہے نا۔
کچھ تمہاری مانی جائے گی، کچھ ہماری مانی جائے گی، اس قرآن کو بدلو یا قرآن میں ترمیم کرو۔ قرآن میں آتا ہے اللہ اکبر، قرآن میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قرآن کو بدلوں، میں اس کے حکم کو بدلوں، میں اس کی آیات کو بدلوں، اللہ کے مجھے کون بچائے گا؟ اور اللہ کہتے ہیں ایک مقام پہ، اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کہتا ہے، اور اس کا مفہوم ہے آیت کا کہ اگر یہ نبی یہ قرآن میں کچھ رد و بدل کریں تو ہم اپنے نبی کی شارک کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اللہ ہے، وہ فرما روائے حقیقی ہے، وہ مال کے عرض و سما ہے، وہ کائنات کا پیدا کرنے والا، کائنات کو چلانے والا، وہ سب پہ اپنا حکم جاری کرنے والا، وہ جبار اور قہار ہے۔ تم کہتے ہو اس کا قرآن بدل دو گے، اس کا حکم بدل دو گے؟ نہیں ہے نبی، ایسا ایمان ان کا قبول نہیں ہے۔ پکار دو کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس طرح کے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو اس طرح کے خداؤں کی میں عبادت نہیں کرتا۔ سمجھ لگی؟ لا اعبد لا اعبد، بعض نے لا کو مزارے کے اوپر لا قرار دیا ہے، پھر اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ جو آ رہے ہیں نا ڈائیلاگ کرنے مکالمہ ہونا چاہیے ہے؟ تو لا کا اگر مزارے کا لا مانا جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی ان کافروں کو کہہ دو لا اعبدو، میں کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، کبھی بھی۔ اس لیے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ یہ کوئی حق اور باطل کا کمپرومائز ہو جائے گا۔ کافر کے ساتھ ایسا کمپرومائز جس پر اللہ کی توحید اور اللہ کے حکام پر مصالحت کرنی پڑتی ہو، وہ اللہ اس کی کتاب کو رسول کو قبول نہیں ہے۔ واضح میں رکھیں ہے وہ کہ اپنی ایجوکیشن سسٹم میں یہ تبدیلی کرو، یہ جہاد کی آیات نکال دو، یہ پردے کی آیات نکال دو، یہ بچیوں کو سورہ نور نہ پڑھاؤ، یہ بچیوں کو سورہ احزاب نہ پڑھاؤ، یہ جنگ کی آیات نکال دو، یہ بھی نکال دو، وہ بھی نکال دو۔ اللہ اور اس کے رسول کو ایسا ایمان قبول نہیں۔ کہہ دو میں عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس خدا کی عبادت کرنے والے ہو جس اکیلے خدا کی محمد عبادت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلا، جن صفات کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، تم ان صفات کے ساتھ اللہ کے نبی کے رب کو اپنا معبود نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ رہے آپ؟ جو صفات اللہ کی اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، اس ذات کی ان صفات اور حقوق کے ساتھ اس کی توحید کو قبول کرنا یہ دین ہے۔ پھر فرمایا وَلَا أَنَا عَبِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنَا عَبِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کبھی کرنے والا ہوں یا کرنے والا رہا ہوں اس خدا کی جس کی تم نے، ان خداؤں کی جن کی تم نے عبادت کی ہے، جن کے ماضی میں تمہارے کتنے بھی خدا رہے ہوں۔ شرک کے خدا تو مشرکی کے بدلتے رہتے ہیں نا، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی چاند کو پوجتا ہے، کوئی رات کو پوجتا ہے، کوئی دن کو پوجتا ہے، کوئی بھینسوں کو پوجتا ہے، کوئی پیشاب کو پوجتا ہے، کوئی کتوں کو پوجتا ہے، کوئی لات کو پوجتا ہے، کوئی منات کو پوجتا ہے، کوئی حبل کو پوجتا ہے۔ ان کے خدا تو بدلتے رہتے ہیں۔ تو اے نبی کہہ دو میں تمہارے خداؤں کی کبھی عبادت کی ہے جو آئندہ کروں گا؟ مجھ سے یہ توقع کرتے ہو؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، 13 سال میں نے تمہارے سامنے دعوت پیش کی ہے،
اب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، اور تم بھی کبھی محمد کے اس رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہو ہیں جس کی عبادت ہے نبی کہہ دو میں کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ گئے؟ اس کے بعد پھر جا کے کہا لکم دینکم ولی دین، لکم، اے نبی ان سے کہو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ اس سورت کے فوری بعد جو سورہ ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی وہ سورۃ النصر ہے، اس کا مطلب یہ ہے تمہارا طرز زندگی اور ہے، ہمارا طرز زندگی اور ہے، تمہارا نظریہ حیات اور ہے، ہمارا نظریہ حیات اور ہے، تمہارا لائف سٹائل اور ہے، ہمارا لائف سٹائل اور ہے، تمہاری زندگی کا مقصد اور ہے، ہماری زندگی کا مقصد اور ہے، تمہاری معاشرت اور ہے، ہماری معاشرت اور ہے، تمہارا سماجی تانا بانا اور ہے، ہمارا سماجی ڈھانچہ اور ہے، تمہاری سیاست اور ہے، ہماری سیاست اور ہے، تمہاری جنگ کے مقاصد اور ہے، ہماری جنگ کے مقاصد اور ہیں، تمہاری زندگی اور موت کا نصب العین اور ہے، ہماری زندگی اور موت کا نصب العین اور ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے ہمارے اور تمہارے درمیان کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ہم لا الہ الا اللہ پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی شریعت پر، اللہ کی حکومت پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے قانون پر، اللہ کے آئین پر، اللہ کے دستور پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اللہ کا نبی نہیں کر سکتا تو اللہ کے نبی کی امت بھی نہیں کر سکتی، اور اگر یہ کریں گے تو اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ یہ اللہ کی توحید پر کمپرومائز کر کے کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے، یہ اللہ کی توحید پر کمپرومائز کر کے فلسطین کو واپس نہیں لے سکتے، یہ اللہ کی توحید پر کمپرومائز کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی و عزت اور حریت جو ہے اس کو بحال نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی توحید پہ کمپرومائز کر کے اپنی بستیوں میں امن اور خوشحالی اور آزادی نہیں لا سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، یہ اس سورت کا سبق ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر میں کہتا ہوں ہمارے یہاں لوگ بڑا جھگڑتے ہیں کہ سنت یہ ہے رفع یدین کریں، سنت یہ ہے رفع یدین نہ کریں، سنت یہ ہے ہاتھ یہاں باندھیں، سنت یہ ہے آمین اونچی کریں، اور یہ سنتیں نہیں ہیں، یہ جو بھی کرو گے سب اللہ کے رسول کی ادائیں ہیں۔ سنت یہ ہے کہ کفر اور طاغوت کو للکارو اور اللہ کی زمین پہ اللہ کے کلمے کی بالادستی کے لیے اپنی زندگی کو بالکل جو ہے اس کے لیے وقف کر ڈالیں۔ یہ سنت، اس سنت پہ کوئی نہیں آتا۔ آج امت مسلمہ کے حکمران کھڑے ہو کر یورپ اور امریکہ کو للکارے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں جو تمہارے احکامات ہیں ان کو پاؤں کی نوک پہ رکھ دیں، یہ توحید ہے۔ وہ اقبال نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، یہ تو اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے رہا کیجئے، پنکھے چلا دیجیے۔